اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم یقیناً آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف ملک سیلابی ریلوں کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا شکار ہے، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے، دن بدن ان میں وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں اور لوگ کھلے آسمان تلے مدد کے منتظر ہیں۔ اور دوسری طرف ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ٹارگٹ کلنگ، جلاؤ گھیراؤ، پتھراؤ کے واقعات، خودکش حملے، کل ہی ابھی ایک مسجد میں خودکش حملہ ہوا۔ یہ سارے واقعات ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ لوگ دعائیں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ایک نفسی کی سی کیفیت ہے، ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی ہے، لوگ خوف و ہراس کی لہر میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا، اور نہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم اللہ سے اس عذاب کے سلسلے کی دعائیں بھی کرو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا معاملہ جوں کا توں اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگرچہ امریکی صدر براک اوباما کے سانحہ 9/11 کے جائے وقوع کے قریب مسجد کے قیام کی منظوری کے اعلان کے بعد امریکہ اور مسلم دنیا میں، امریکہ کے حوالے سے مسلم دنیا میں خیر سگالی کے جذبات فروغ پا رہے ہیں، لیکن اس بات کا انتظار ہے کہ امریکی صدر رمضان المبارک کے اس بابرکت موقع پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے احکامات بھی جاری فرمائیں۔ اس حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے اور موجودہ ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور کچھ سوالات کے ذریعے حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جب امریکی صدر براک حسین اوباما نے اپنے حالیہ بیان میں، جو کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، 9/11 کی جائے وقوع کے قریب ایک مسجد کے قیام کی منظوری دے دی ہے، اور اس کا صرف امریکہ میں ہی مقیم مسلمانوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں انہوں نے خیر مقدم کیا ہے، اور بڑا خوش آئند اقدام اس کو ان کا قرار دیا گیا ہے۔ اب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اس خیر سگالی کو مزید فروغ دیتے ہوئے، جو جیسچر انہوں نے جو شو کیا اس کو مزید فروغ دیتے اور پاکستان کی اور عالم اسلام کی مظلوم بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا حکم بھی صادر فرما دیتے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو براک اوباما صاحب کا جو جیسچر ہے، کیا اس سے امریکہ میں اور دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں جو امریکہ کے خلاف جذبات ہیں اس جیسچر کے بعد، کیا ان میں کچھ اب کمی واقع ہو سکے گی؟ آپ نے بڑا بربخت سوال کیا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر ہمارے ذرائع ابلاغ اور میڈیا اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے مؤثر کردار ادا کریں
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ وقت کی ضرورت کا ایک اہم سوال ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر جیوری نے فرد جرم عائد کی تھی اور جج نے فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ پھر طے ہوا تھا کہ 16 اگست کو وہ فیصلہ سنائیں گے، مگر اس سے کچھ روز پہلے ہی انہوں نے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا اور وہ ستمبر کے مہینے میں فیصلہ سنانے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاخیر ایک اچھی فعل ہے، فعل نیک ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو ایک وقت مل گیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم کچھ مؤثر کردار ادا کر سکیں، اور مزید فعل نیک یہ ہے کہ حال ہی میں صدر امریکہ باراک حسین اوباما نے اپنے افطار ڈنر میں جو انہوں نے مسلمانوں کو دیا تھا، اس مسجد کی حمایت کی جو مین ہٹن میں بنائی جانے والی ہے انشاءاللہ، اور اس مسجد کے سلسلے میں نیو یارک کی مقامی شہری حکومت اور میئر نے فیصلہ یہی کیا تھا کہ یہاں مسلمانوں کو مسجد بنانے کا جواز یقیناً حاصل ہے، کیونکہ امریکہ کے آئین کا تقاضا یہی ہے کہ تمام مذاہب کو اپنی عبادت گاہوں اور عبادت کے سلسلے میں مکمل آزادی حاصل ہو۔ اسی سلسلے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی عافیہ صدیقی 7 سال سے جیل میں قید تنہائی میں اذیت ناک شب و روز گزار رہی ہے۔ ہم اگر یہ امید کریں تو بجا ہے کہ صدر امریکہ باراک حسین اوباما رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں، جب کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قید تنہائی میں روزے بھی رکھ رہی ہے، صوم و صلات کی پابند یہ عصمت مآب خاتون ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جو مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانہ ہے۔ ان کے والد میڈیکل ڈاکٹر تھے، اور لیکن ساتھ ساتھ علمی اور دینی جذبات بھی رکھتے تھے۔ تفسیر معارف القرآن کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ہی سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی لاپتہ تھی، اور اب وہ امریکی جیل میں ہے